وقد قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تملك العرب رجل من أهل بيتي يؤدئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: اعمال صالحہ کے کرنے میں، اس کا اپنے آپ کو عادی بنانے میں جلدی کرو. گناہوں کے ساتھ عمر بڑھتی چلی جائے گی تو جسم گناہوں کا عادی ہوتا چلا جائے گا، اور جو جسم گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور جس روح کو گناہوں کی لذت لگ جاتی ہے، پھر ان کا فتنوں میں پڑنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا: بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کے کرنے میں جلدی کرو. معلوم ہو گیا تہجد کے سلسلے میں تہجد کی کوشش شروع کر دو. معلوم ہو گیا اشراق کے سلسلے میں اشراق شروع کر دو. معلوم ہو گیا کہ اب نمازیں فرض ہو چکی ہیں، پڑھنا شروع کر دو. روزے آ چکے ہیں، رہنا شروع کر دو. فرائض کے ساتھ نوافل، سنن و مستحبات، جو چیز معلوم ہو جائے اللہ توفیق دے دیں تو اس کو کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کے آنے سے پہلے. اس لیے کہ فتنے آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ بقطاع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف یا اندھیرے رات کے حصوں کی طرف. شدید اندھیرے میں، جیسے اگر آدمی کوئی چل رہا ہو، اس کے پاس ٹارچ بھی نہ ہو، رات چاندنی والی بھی نہ ہو، بادل بھی آسمان پر ہو، تو بہت زیادہ گھٹا ٹوپ اور سخت شدید اندھیرا چھایا ہوا ہو اور آدمی چل رہا ہو، تو اس کو اس کی منزل نظر نہیں آتی، اس کو اپنا گھر اور اس کا اپنی چیز نظر نہیں آتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت جیسے قریب قریب آتے جائے گی، فتنے دنیا کے اندر جنم لیں گے، اور ان فتنوں کی وجہ سے حق اور صراط مستقیم ایسا کھو جائے گا کہ ایک آدمی تلاش کرنا چاہے تو بہت دشواری ہو. قطاع اللیل المظلم، اتنی مشکل ہوگی کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح اچھا گھر سے نکلا تھا ایک شخص، وہی شخص اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو گھر نہیں ملے گا اندھیرے کی وجہ سے. مومن تھا، کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو فروخت کر دے گا کچھ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، کچھ اچھے اپنے نام والی شہرت کے لیے، کچھ عہدے کے لیے، کچھ پیسے کے لیے، دنیا کی کسی اور زندگی کی چند گھڑیوں کی امید اور خواہش کے اندر اپنے دین کو بیچ دیتا. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے. جتنے فتنے ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ان میں کا اکثر وہ فتنوں کا آماج گاہ، ان کی پناہ گاہ ہمارا شہر حیدرآباد بھی بنتا ہے اور اس سے لگے ہوئے علاقے بھی بنتے ہیں، جہاں
حیدرآباد میں علم و ادب کے مراکز ہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، بڑے دینی ادارے، جامعات اور بڑے یونیورسٹیاں ہیں، اسلامی اعتبار سے بہت خانقاہی مضبوط نظام ہے۔ جہاں یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ، وہیں یہ بات بھی تسلیم کرنا ہے کہ جتنے ملک میں فتنے ہیں یا نئے نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، تو ان کا رخ سب سے پہلے ہماری ریاست کے شہر کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی دور ریاست بہار، دربھنگا وغیرہ میں شکیلیت کا اس نے اعلان کیا، اور اس کے پیروکار متبعین اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے شہر حیدرآباد کے بہت پڑھے لکھے علاقے سمجھے جانے والی مسجد میں اس کے متبعین، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اس کی دعوت کی بات چلا رہے ہیں۔ فتنوں کا اتنا اثر ہے، اسی وجہ سے جتنے فتنے ملک میں ہیں وہ پورے ہمارے شہر میں ہیں، اور پھر اس شہر سے متاثر ہو کر جتنے علاقے ہیں ان سب میں وہ فتنے پائے جاتے ہیں۔ شیعیت بہت مضبوطی سے شہر میں کام کر رہی ہے، مذہبیت بہت مضبوطی سے کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے مساجد ہیں، مراکز ہیں، محنت ہو رہی ہے۔ قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، فیاضیت ہے، گوہر شاہی ہے، دیندار انجمن ہے، جو فتنے کا نام لو اس فتنے کی محنت یا اس کے اثرات یا اس کے کارندے، اس کے کارکن اور اس کے رضاکار شہر میں ہیں۔ اور پھر اس سے چونکہ ہمارا شہر سنگاریڈی بالکل حیدرآباد سے لگا ہوا ہے، تو جیسے وہاں لوگ وہاں کے مکانات دیکھ کر اپنے مکان بنا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے کپڑے دیکھ کر کپڑے خرید رہے ہیں، وہاں جیسی سوسائٹیوں میں رہنا ہے ویسے رہ رہے ہیں، وہاں جیسے کھانے کھانا ہے ویسے کھانے چل رہے ہیں۔ تو جیسے دنیا کی اور زندگی میں وہاں کی تہذیب یہاں کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، ویسے ہی جتنے فتنے شہر میں ہیں وہ فتنوں کے اثرات ہمارے اپنے شہر میں بھی ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے تو کون کس فتنے سے متاثر ہو رہا ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے، لیکن محنتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ جدید ذرائع ابلاغ آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تو فتنے ورلڈ وائز ہو جا رہے ہیں، فتنوں کے اندر عالمگیریت آ رہی ہے۔ کوئی دور علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے متاثر ہونے والے دیہات میں، کینیڈا، امریکہ، یورپ وغیرہ کے ملک میں گوہر شاہی محنت کر رہے ہیں اور وہاں سے ویڈیو بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، اور اس کے سننے والے، اس سے متاثر ہونے والے یونس گوہر شاہی اس کے ویڈیوز کو، اس کے بیانات کو سننے والے گاؤں گاؤں، شہر شہر موجود ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام ہو سکتا ہے مسلمان ہو، کلمہ ہو سکتا ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جیسے تورات منسوخ ہو چکی ہے، جیسے زبور منسوخ ہو چکی ہے، جیسے انجیل اب عمل نہیں کیا جاتا، ایسے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ 72-73 فرقوں کی وجہ سے قرآن باطل ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، نمازیں اب کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں اس گوہر شاہی لوگوں کے بیانات کو سن رہے ہیں، محض اس لیے کہ وہ غوث اعظم علیہ الرحمہ کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ ہم ٹائٹل دیکھ لیے کہ غوث اعظم رحمہ اللہ کے بارے میں بیان ہو رہا، اس کا بیان سن رہے ہیں۔ ہم علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے تو اس کو سن کے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ ذکر خفی اور اخفا اور جلی وہ اذکار کو بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ ذکر ہی ہے، نہ تو قرآن نماز پڑھنا ہے، نہ روزے رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت وہ دل کا ذکر ہے۔ تو جو
مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، پیروں سے جڑے ہوئے ہیں، اذکار کرنے والے ہیں، ان کو وہ باتیں متاثر کر رہی ہیں اور ان کو خوب سنا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین حاصل کرنے کی جگہ یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، یہ گوگل نہیں ہے، یہ فیس بک نہیں ہے۔ اللہ والوں سے دین کی باتیں سیکھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کے اندر جلدی کرو، اعمال صالحہ کا ہوکر اپنے جسم کو بناؤ، روح کو اس کا چسکا اور اس کا مزہ لگاؤ، ورنہ گناہوں کا عادی بن جائے گا جسم اور ذائقہ چکھ لے گی روح گناہوں کی، تو اس کی طرف ہی دل بڑھے گا اور پھر وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ جتنے یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 دجالون۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایسے لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اعلان کے باوجود نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ویسے پیدا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب، وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ قرآن شریف نے وضاحت سے کہہ دیا، ایک نہیں کئی جگہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس بات کو علل اعلان پورے وضاحت کے ساتھ قرآن شریف میں کہہ دیا گیا، اور بہت ساری احادیث میں نبی علیہ السلام نے بھی بیان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کے بولنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے میری امت کے لوگوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جتنے ہیں، دیندار جمن ہو، فیاضی فتنہ ہو، شکیلیت کا فتنہ ہو، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، مہدویت کا فتنہ ہو، یہ جتنے فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے فتنوں کے سر اٹھانے کا راستہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فنا پہ رسول ہو گئے، عشق رسول میں ہم فنا ہو گئے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم نبی علیہ السلام کے نائب ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مہدی ہے، پھر کہتے ہیں ہم عیسیٰ ہیں، نبوت کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جیسے واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو 3 شخصیتیں آنے والی ہیں، جہاں سے یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اور ان کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ تو یہ چور دروازہ ہے، اس سے گھس رہے ہیں وہ لوگ، اپنے آپ کو مہدی کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بتا دیا کہ مہدی کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرب قیامت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لانے والے ہیں، وہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، میری بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، یعنی حسن حسین علیہما رضی اللہ عنہما کے بچوں میں سے، یعنی سعادات میں سے ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کا نام بھی محمد ہوگا، جیسا میرا نام ہے، اور جیسے میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ جب یہ پوری وضاحت آ گئی، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو شکیلی فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو مہدی اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں قادیانی ہو چکے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اس کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نعوذ باللہ نبی مان رہے ہیں، کچھ مہدی مان رہے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مان رہے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم علماء کی صحبت کو، مشائخ کے ساتھ وقت گزارنے کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم ٹی وی، انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ اور گوگل پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین حاصل ہو جائے گا، تو پھر آہستہ آہستہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے خاندان سے ایک شخص دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ امام مہدی جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رہنے والے مدینے کے رہیں گے۔ اب آپ جتنے بھی یہ فرقہ باطلہ ہیں یہ سب دوسرے ملکوں کے ہیں، یہ یا تو ہمارے ملک کے ہیں یا پڑوس ملک کے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امام مہدی جو آئیں گے وہ آئیں گے تو ان کی پیدائشی اور ان کی نیشنلٹی جو ہوگی وہ مدینہ شریف کی ہوگی، اور وہ 40 سال کے ہو جائیں گے تو مدینے میں اس وقت میں 3 شہزادوں کی آپس میں جنگ ہوگی ایک خزانے کے سلسلے میں۔ عراق میں ایک دریا ہے دریائے فرات، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دریائے فرات کے اندر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ اسی سونے کے پہاڑ کے حاصل کرنے کے لیے 3 ملکوں کے شہزادے آپس میں جنگ کریں گے، اور اس جنگ کی وجہ سے جتنے لوگ ہیں وہ اس میں قتل ہو جائیں، 99% لوگ قتل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سونا ملے تو ہاتھ نہ لگانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس سونے کی لالچ میں سیریا کا بادشاہ وہ عرب پر خاص طور پر مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرنے، حملہ کرنے کی تیاری کرے گا، اعلان کرے گا، تو اس وقت میں کوئی مسلمانوں کا امیر نہیں ہوگا، تو مدینے کے اہل اللہ، عوام بھی نہیں، مدینے میں رہنے والے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں گے، قطب ابدال ہوں گے، وہ سب جڑ کر حضرت امام مہدی یعنی محمد ان کا نام ہے، عبداللہ ان کے ابا کا نام ہے، لقب ان کا مہدی، تو یہ جو صاحب ہوں گے محمد بن عبداللہ، ان سے وہاں مدینہ شریف کے اہل اللہ بیٹھ کر ابھی مشورہ کر رہے ہوں گے اور طے کر رہے ہوں گے کہ اب ہم مسلمانوں کا خلیفہ ان کو بنائیں گے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوگا کہ مجھے خلیفہ چنا جا رہا ہے تو وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے، اور وہ ایام حج ہوں گے یا ایام عمرہ۔ مدینے میں مکہ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا آفاقی ہو تو جیسے ہی حدود میں آئے، حدود حرم میں آئے تو ان کو احرام باندھنا پڑتا ہے، عمرہ ہے تو عمرہ کرنا پڑے گا، یا حج کے ایام ہے تو حج کا احرام باندھنا ہوگا، تو وہ اس وقت میں احرام باندھیں گے اور آ کر وہاں حج یا عمرہ ادا کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میں پھر وہ مدینے کے لوگ جو بیٹھ کے مشورہ کیے تھے کہ محمد بن عبداللہ المہدی کو ہم اپنا امیر بنا رہے ہیں، وہ تو یہاں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ سب وہاں سے اٹھ کے آئیں گے۔ اس وقت میں یہ طواف کر رہے ہوں گے، مطاف میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس رہیں گے، اس وقت میں وہ مدینے کے سارے نیک اللہ والے ان کو پکڑ کر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ سارے مسلمانوں کے امیر ہونے کے لیے بیعت کو قبول کر لیجیے، وہ انکار کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بڑی علامت ہے انکار کرنا۔ آج کے یہ جو دعوے دار جتنے فرقے باطلہ جنم لے رہے ہیں اور ان کے کارندے جگہ جگہ محنت کر رہے ہیں، مسجدوں میں محنت کر رہے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں محنت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنا کر ڈال رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کی علامت معلوم ہے کیا، مہدی معلوم ہے کیا؟ اب ہمارے بچوں کو وہ نہیں معلوم ہے جو جس اہل سنت میں، جس
سے جس شیخ سے یا جس تنظیم اور ادارے سے جڑ کے کام کر رہے ہیں ان کو ان کے اپنے بڑے ان کے طریقہ کار ہی معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے جلدی متاثر ہو جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لانے والے ہیں ان کے ساری صفات کو بیان کیا ہے۔ تو جتنے وہاں مدینے کے نیک لوگ ہوں گے وہ پہلے لائیں گے۔ آج یہ جو شکیلیت سے، فیاضیت سے، گوہر شاہی سے، دیندار انجمن سے، دیندار انجمن سے، ان سے جو متاثر ہونے والے ہیں، قادیانیوں سے متاثر ہونے والے ہیں، وہ سب ایسے ہی کوئی آٹو چلانے والے ہیں، بنڈی ڈھکلنے والے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی ہیں، لیکن کوئی اللہ والے ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ مہدی ہے۔ مہدی سب سے پہلے نیک اللہ والے تسلیم کریں گے اور وہ ان کے ہاتھ پر مکہ المکرمہ میں حجر اسود مقام ابراہیم کے پاس بیعت کریں گے۔ یہاں بیٹھ کر حیدرآباد اور اورنگ آباد اور دربھنگا اور قادیان اور پنجاب میں بیٹھ کر بیعت نہیں ہوگی، بیعت وہاں ہوگی۔ پھر اس کے بعد عراق کے اللہ والوں کو معلوم ہوگا، ملک شام کے اللہ والوں کو معلوم ہوگا، تو وہاں کے اولیاء اللہ، وہاں کے قطب اور ابدال آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کی بیعت کے بعد وہ جو سیریا کا بادشاہ مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام سفیانی ہوگا، وہ مقام بیدا تک پہنچے گا، مکہ کے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں پر اپنی آرمی کے ساتھ وہ پورے ہتھیار کے ساتھ آیا ہوا ہوگا، مکے کے قریب ہوگا، اس وقت میں ان سب کی بیعت ہو جائے گی، گویا کہ امام مہدی طے ہو جائیں گے۔ پھر یہ اپنا لشکر لا کر مکہ پر حملہ کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی مقام بیدا پر اس کے سارے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو جیسے ہی وہ دھس جائے گا زمین کے اندر وہ پورا لشکر، تو سارے مسلمانوں کو معلوم ہوگا اور اسی کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ امام مہدی پر ہمارا اتفاق کر لینا، ہم سب کا مجتمع ہو جانا ایک امام پر، اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا۔ تو دو باتیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائیں گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ لشکر دھس چکا ہے۔ تو جو سفیانی سیریا کا بادشاہ ہے اس کو جب یہ معلوم ہوگا، اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا، سارا لشکر وہ زمین دوز ہو جائے گا، زمین میں دھس جائے گا، ایک بادشاہ رہے گا تو وہ اپنے بادشاہ کو جا کر اطلاع دے گا، پھر وہ آئے گا تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ان سے مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیں گے، اس کا لشکر شکست ہوگی اس کو اور وہ قتل ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان 9 سال تک حکومت کریں گے، اور ایسے عدل کے ساتھ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے دنیا کے اندر ظلم بڑھ گیا تھا، زیادتیاں بڑھ گئی تھیں اور لوگوں کے قتل و غارت گیریاں بڑھ گئے تھے، مسلمان نام پوچھ کر لوگ مار پیٹ کر ختم کر رہے تھے، ظلم سے دنیا بھر گئی تھی، اب عدل سے، انصاف سے، خوشحالی سے، ترقی سے، مالداری سے دنیا بھر جائے گی، اور عدل انصاف کے ساتھ امام مہدی اپنی حکومت چلائیں گے، اور ایسی خوشحالی ہوگی کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے گا تو لوگ خزانے کے دروازے کھول دیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھر کر لے جاؤ، تھیلے بھر بھر کر لوگ سونا چاندی لے جائیں گے۔ پھر 6ویں سال اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کی خلافت کے 6ویں سال میں بارشیں کم ہو جائیں گی، خشک سالی، قحط سالی بڑھ جائے گی، پھر 7ویں سال، 8ویں سال یا 9ویں سال میں بالکل بارش نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو دشواری ہوگی، اناج غلے کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم سوچیں اگر 2 دن پانی بند ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ 3 سال تک بارشوں کی قلت ہوگی اور اس کی وجہ سے غلے مہنگے ہو جائیں گے، جانور مر جائیں گے اور پانی کے لیے سب ترس رہے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی دجال کا خروج کریں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ہے ابھی کہاں ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، کہاں ہے وہ،
تو پھر اس کا خروج ہوگا. تو دجال کو اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیں گے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور کھانے کا پہاڑ ہوگا. چونکہ یہ 3 سالوں میں بہت شدید بھوکمری میں لوگ رہے ہیں، قحط سالی میں رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانے نہیں تھے، تو اس کے پاس کھانے کا انبار رہے گا اور پانی کی نہر ساتھ چل رہی ہوگی، تو بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے ان فتنوں کی پوری طرح سے وضاحت کر دی ہے کہ کیا کیا فتنے ہیں. اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اہل علم علماء کے ساتھ بیٹھ کر معلومات کریں. جہاں کوئی کسی فتنے کی بات کر رہا ہو، اہل قرآن آ کر اور دیگر فرقے والے آ کر، شیعہ والے اہل تشیع آ کر یا اور دیگر باطل فرقے آ کر، ہر فرقہ شہر حیدرآباد کو اور پھر شہر حیدرآباد سے لگے ہوئے جتنے مضافات ہیں ان سب شہروں میں اور دیہاتوں کے اندر ان فتنوں کی خوب محنت چل رہی ہے. نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، شکیلیت سے متاثر ہو رہے ہیں. گوہر شاہی سے ایک شخص ہے پڑوس ملک میں، انجینئر مرزا احمد علی محمد علی مرزا انجینئر کے نام سے، لوگ یہاں بیٹھے اس کو سن رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو جدید نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، پہلے فتنے ہوتے تھے تو وہیں محدود. ایک شخص اگر ایک شہر میں رہ رہا ہے تو فتنہ وہیں تک رہتا تھا. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. اب کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے یونس گوہر شاہی، اور کتنے لوگ ہیں شہر سنگاریڈی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو گوہر شاہی کے بیانات کو سن کر ان اتنے بھولے ہیں کہ معلوم ہی نہیں. وہ ذکر بتا رہا ہے کہ اس طرح ذکر کرنا چاہیے، دل کی نورانیت کی بات کر رہا ہے، نورانی دل کی، نوری قلب کی بات کر رہا ہے. لفظ نوری قلب سے متاثر ہو گئے اور دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ گوہر شاہی فتنے والا ہے، اس کا بیان سننا حرام ہے. یہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبیوں کی طرح نبوت ملی ہے، اور وہ کتنے یعنی کلمے کا بھی انکار، کلمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہا ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اصل عشق کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی، بہت سارے فتنے شہر کے ساتھ اطراف شہروں اور دیہاتوں کو متاثر کر رہے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ امن تأخذون دینکم، کہ دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہا ہو. سب سے دین کی بات، گولی آپ ہر ایک سے نہیں لیتے. اگر سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جو بھی راستہ چلنے والے سے تھوڑی نا، یا گوگل میں سرچ کر کے نا تھوڑی آپ کو لکھا رہے ہیں. تو کیوں دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیے ہیں کہ دین کے سلسلے میں سرچ کر لیا اور جو سمجھ میں آ گیا اس کو سن لیے اور اس سے متاثر ہو گئے. میرے بھائیوں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں سے فرمایا، یصبح مؤمنا یمسی کافرا. صبح تو مومن تھے، شام تک کافر ہو جائیں گے. اصل سرمایہ ایمان ہے، آخرت ساری غارت ہو جائے گی. دنیا تو ایسے ہی ختم ہونے والی ہی ہے، رہنے والی نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو خراب نہ کریں. اللہ کے رسول کے سامنے چہرہ دکھانا ہے، اس وجہ سے ان سارے فتنوں سے اپنی حفاظت کرنا. اللہ مجھے آپ کو ساری ملت کو توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.